درزگاہ حسین ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے۔ خدا نے جس کو مرحبا، خدا نے جس کو مرحبا نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قلعہ زوال درزگاہ حسین ہے۔ اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا؟ اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا؟ صدائے فاطمہ کی تھی، صدائے فاطمہ کی تھی، کرن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قلعہ زوال درزگاہ حسین ہے۔ حرم میں حشر کا سما ہوا، پپی سے جب سکینہ نے کہا، حرم میں حشر کا سما ہوا، پپی سے جب سکینہ نے کہا، مجھے نہ نیند آتی ہے، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوں کس کے سینے پر، کہاں چلے گیا میرا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قلعہ زوال درزگاہ حسین ہے۔ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ، مگر حسین دید عطا ہوا، تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ، مگر حسین دید عطا ہوا، پسر جواں کی لاش پہ، پسر جواں کی لاش پہ ہے مطمئن قرار رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قلعہ زوال درزگاہ حسین ہے۔ اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کی خاک کربلا، کفن ہے جس
اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کی خاک کربلا، کفن بہن نہ دے سکی، کفن بہن نہ دے سکی، دھوپ میں کرارا یہ وہ غریب کربلا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور صلوات باز آواز بلند ہے۔ خواتین و حضرات، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 محرم ہے، قافلہ حسین وارد کربلا ہو چکا ہے، ایام ازاں شروع ہو چکے ہیں۔ اے گلوئے زیر شمشیر عدو تجھ پر سلام، کربلا کی خاک پر بہتے ہوئے لہو تجھ پر سلام، دودمان مصطفیٰ کی آبرو تجھ پر سلام، اے بخون غلطیدہ و زلف مشک بو تجھ پر سلام، دین اہل درد و جان اہل ماتم السلام، شان ایمان کے اے گیسوئے برہم السلام۔ میں زحمت دوں گا اب جناب شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے۔ جناب شباہت حسین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چار مصرے امام حسین علیہ السلام کی شان میں، اور اس میں آپ کا مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جس قوم کو ہوش آیا ہے وہ سید شہداء کے غم منانے والے حسین ابن علی نے فیض کا دریا بہایا ہے، حسین ابن علی نے فیض کا دریا بہایا ہے، یہ وہ پیاسا ہے جو ہر تشنا لب کے کام آیا ہے، حسین ابن علی پر پڑ رہی ہیں مختلف نظریں، حضور ہر ایک سمجھا ہے اتنا جس کو جتنا ہوش آیا ہے، صلوات۔ سلام جو میں نے کل پڑھا تھا اس کا دوسرا حصہ کیونکہ وقت معین ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، بلند عرش بری سے مکان حسین کا ہے، صلوات بر محمد صلی علی محمد۔ اب جہاں سے کل چھوڑا تھا مصائب کی چند اشعار نہ ٹوٹ جائے کہیں حرملا کمان تیری، ہے بے زباں تو
مگر بے زباں حسین کا ہے الینوں کس کے کلیجے پہ مارتے ہو سنا نبی کی شکل میں کڑیل جواں حسین کا ہے گلے میں توکے گراں اور بازوؤں میں رسن اسیر غم پسر ناتواں حسین کا ہے جو پوچھتا تھا کوئی قیدیوں سے کون ہو تم سکینہ کہتی تھی یہ کارواں حسین کا ہے پر محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد حضرات مومنین آج ہم طفلان مسلم حضرت مسیم علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں یہ شہادتیں کربلا سے پہلے ہوئیں لیکن کربلا کی شہادتوں کے ساتھ ہیں ہم ان کو ساتھ ہی میں یاد کرتے ہیں اور ان دو بچوں کا جن کا میں وصیہ پیش کر رہا ہوں بہت ہی زیادہ مصائب ہوئے قبلہ سے انشاءاللہ آپ تفسیر میں سنیں گے فاتحہ پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے ارے دریا پہ پائے قتل عدو لے کے چلا ارے چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے اور اس کو مددگار نہیں مشغول بکا ہے اس کو مدد کا نہیں مشغول بکا ہے بے رحم کے قابو میں ہیں دو نازوں کے پاس ہر سونی گراں ہے کوئی اب آ کے بچا لے ہر سونی گراں ہے کہ کوئی آ کے بچا لے چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا ارے رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے ساختہ ایک باز و باں پر ہے یہ لاتا بے ساختہ ایک باز و باں پر ہے یہ لاتا ارے سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دام اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئیں تو قسم اب ہم تیرے گھر پر آئے تو قسم فرزند کو دی ہاری سے ملعون اور بولا کہ سر کاٹ لے ان دونوں کا ایک بار ارے وہ بولا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوئے گا
روزہ جفا حارثوں پہ در کس کا ساقی ازلی ماں فاطمہ ہے مومنوں کا باپ علی ماں فاطمہ ہے مومنوں کے باپ علی سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا ارے الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے ہاتھ اپنے یہ قاتل کو سنایا تب چھوڑ کے ہاتھ اپنے یہ قاتل کو سنایا ارے پوچھوں یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا لوٹوں بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا لوٹوں بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا وہ بولا کہ ہو شوق سے غلطہ مجھے کیا بھائی کے لہو میں وہ لگا لوٹنے گر ارے کہتا تھا بڑے بھائی کہاں ڈھونڈے برا تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برا تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر ارے کس نے ہی نصیب سے الٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کاٹے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کاٹتے ہوئے دیکھا ارے وہ لاشا بھی تھا منتظر لاش برات غرق ہوا تھا نہ بہا تھا تن بے اللہ کی قدرت سے وہ تھا پانی کے اوپر اور ہائے اخی کہتا تھا ہر بار تڑپ اور ہائے اخی کہتا تھا ہر بار ارے بہ کر جو کنارے سے یوں خونی کا فنا پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو اس کا بدنا پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو آخری بند کی زحمت سینے پہ رکھا سینہ جگہ رکھا جگر دو ہاتھ مدینے کی طرف اٹھے برابر ارے حق سے یہ دعا کی بچے اکبر و شبیر کی اب خیر ہو ہم تو ہوئے بے شبیر کی اب خیر ہو ہم تو ہوئے بے ارے مادر کو بھولا دیجیے اب یاد ہماری لے لیجیے جلا سے تم داد ہماری لے لیجیے جلا سے تم داد ہماری پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جفا ہے جزاک اللہ جزاک صلوات پر محمد والے محمد خواتین و حضرات جیسا کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کل انگریزی کی مجلس میں
فنڈ ریزنگ ہوگی اور ہفتے کے روز اردو کے مجلس میں فنڈ ریزنگ ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہال میں تشریف لائیں اور زیادہ سے زیادہ عطیات دیں۔ ادارے کی انتظامیہ آپ کے تعاون کے منتظر ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ درخواست کروں گا قبلہ ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب سے تشریف لائیں، زیب منبر ہوں، اور آپ سے درخواست ہے تھوڑا سا آگے تشریف لیں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی والخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلوات۔ اتباع رسول کے عنوان کے تحت یہ دوسری تقریر آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ آپ کی ذمہ دار سماعتیں جو ہر اعتبار سے آمادہ اور تیار رہتی ہیں کہ ان حقائق کو قبول کیا جائے جو عین حق ہوں۔ میں ادارے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے دیا۔ 60 دقیقوں پر مشتمل یہ تقریر ہوا کرے گی آنے والے ایام میں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے وقت کی پابندی لازمی ہے۔ دیکھیے، یہ صرف نظر ہوگا اگر میں آغاز مجلس میں ایک چیز کو درست نہ کر دوں، اور ظاہر ہے کہ پرسش کی منزل پر میں کہیں نہ آ جاؤں، وہ یہ کہ ابھی آپ نے ذاکر اول سے پسران مسلم ابن عقیل کا تذکرہ سنا، یعنی طفلان مسلم ابن عقیل بھی کہتے ہیں آپ۔ محمد و ابراہیم کا تذکرہ جب آپ کرتے ہیں تو اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اس میں صرف ایک
درستگی درکار ہے وہ یہ کہ یہ شہادتیں قبل از کربلا نہیں ہوئی ہیں، تو اس کو ذرا سا اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے بعض دفعہ ہم چونکہ عادی ہیں مہینوں کے بعد مہینوں کے، تو چونکہ شہادت ذی الحج کی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے محرم سے پہلے کی کوئی شہادت ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے متعلق ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ ایک عجیب کیفیت ہے اس مصیبت میں بھی، اور یہ ہمیشہ حصے میں آئی محمد و آل محمد کے۔ میں عرض کروں آپ سے کہ کبھی کبھی تو وہ جملے دہرانے کا دل کرتا ہے کہ خود احوال بتاتے ہوئے سرکار رسالت مآب یہ فرماتے تھے کہ ایسا کیا کیا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ ظلم ان پر ہوگا۔ یہ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، اس پہ غور کیجئے۔ یعنی اب چونکہ بات آ گئی اور اس کی وضاحت بھی میں نے کر دی، اور ان افراد کے لیے کہ جو ذرا سا تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، نگاہ رکھتے ہیں، ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ عجیب حیرت و حسرت میں گرفتار بچے ہیں کہ جن کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ کربلا سے نکلنے والے اور کسی ایک سمت چل پڑنے والے اور پھر گرفتار ہو جانے والے، اور اس کے بعد کہتے ہیں 1 سال بھر تک جو گرفتار رہے، اور اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ بچوں کی ماں کوفے آئی اور آ کے چلی گئی، مگر بچے رہے قید میں۔ اگر اس جملے کو تھوڑی سی آپ ایک توجہ دینے کی کوشش کریں تو یہ خود مصائب ہے۔ ایک ایسا شہر جس میں باپ قتل ہو چکا ہو اور دروازے پہ اس کا سر لٹکا دیا گیا ہو، اور اس کے بعد علماء مقاتل نے لکھا ہو اول الراس من نصب فی الاسلام فہو مسلم ابن عقیل۔ اسلام کی تاریخ میں کسی کے سر کو کاٹ کر بلند کیا ہو چوب خشک پر تو وہ مسلم ابن عقیل کا سر ہے، پہلا سر ہے۔ یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کے بچے ہیں۔ ہم سے حق ادا نہیں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے خود عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے ذکر کو ہم ادا کریں، میں نہیں جانتا ہوں۔ اور یہ وہ سر ہے جس کے لیے کہا کہ نصب بالخشب، نہیں علی الخشب بالکوفہ، نیزے پہ نہیں ایستاد کیا گیا ہے۔ یہ سر یہ تو ایک لکڑی پہ اس کو شہر کے باہر ایستاد کر دیا گیا۔ آج آپ علم ایستاد کرتے ہیں، حسین کی زندگی میں یہ سر ایستاد ہو چکا ہے۔ یہ وہ گھرانہ، یہ وہ گھرانہ ہے۔ تو خدا کے لیے بہت ہی اس کو ذکر کو جب آپ سنیں تو تحمل سے سنیں، اور پھر اس ذکر کا حمل بھی ہے، یعنی اس کو کیسے آپ اٹھاتے ہیں، اس ذکر کو کیسے ذکر کو کلیجے سے لگاتے ہیں۔ ہم معلوم ہے یہ بڑی ذمہ داری کا ذکر ہے، بڑی ذمہ داری کا ذکر ہے۔ 1 سال بھر تک قید میں رہنا، صبح و مساء باپ کو یاد کرنا، ماں کو یاد کرنا، اور اس کے بعد یہ بھی عجیب بات ہے کہ کسی منزل پہ ان بچوں نے تذکرہ کیا کہ وہ کون ہیں، تو کہتے ہیں زندان بان دروازہ کھول کے چلا گیا۔ کہا کہ نہیں، میرے تو علم ہی میں نہیں ہے
کہ آپ اس گھرانے سے متعلق ہیں، آپ کا تعلق اس گھرانے سے، کیا خیال ہے آپ کا یہ کیا گھرانہ ہوگا؟ کوئی اندازہ ہے آپ؟ یعنی عقیل کے متعلق کہا کہ یہ نصاب عرب میں ہے. میں یہ تقریر سوچ کے نہیں آیا تھا، خدا شاہد ہے. کبھی کبھی کسی بنا عدم توجہی فرض کیجئے، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے، وہ وہی کہنا چاہتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سامنے بیٹھے ہیں. ہوتا ہے، مگر یہ کیا ہوتا ہے، یہی سے تحریک ملتی ہے انسان کو، اور یہ تحریک جب ملتی ہے تو انسان محرک بنتا ہے. جہاں محرک بنتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ حرکت پیدا ہو رہی ہے. وہ حرکت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایسی حرکت ہے کہ جو ثواب کی صورت اختیار کر رہی ہے راہ حسین میں. اب آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ وہ کہ جن کے متعلق یہ کہا کہ یہ پوتے ہیں عقیل کے، عقیل کون ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی کے بڑے بھائی ہیں، نصاب ہیں. نصاب عقیل کے متعلق یہ کہا نصاب عرب، کہ جو قبائل عرب کے حسب و نسب سے واقف ہو. یہ اس زمانے میں، آج آپ کہتے ہیں جینیالوجی کا یہ ماہر ہے، آج کہتے ہیں اس زمانے میں ڈسپلن بنا دیا آپ نے. لیکن تحریک کہاں سے ملی ہوگی جس کے نتیجے میں ایک پورا علم عارض وجود میں آ گیا کہ حسب نسب کے بھی کوئی معنی ہے، حسب نسب کی بھی کوئی ضرورت ہے، جاننا ضروری ہے کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے، یہ جاننا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے. تو آپ کو، اور پھر پوچھنے والا کوئی اور نہیں ہے. یہ ٹائٹل میں نے اور آپ نے نہیں دیا، یہ خود امیر المومنین نے کہا. یہ ہمارا آپ کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے. جیسے آج ٹائٹلز بٹتے ہیں نا، ویسے یہ ٹائٹل بٹتا نہیں ہے. یعنی وہ نگاہ جو قیامت کو دیکھ رہی ہو، وہ کہے عقیل کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، کہ آپ سے بہتر قبائل عرب کو کوئی نہیں جانتا. تو ایسا نہیں ہے کہ قبائل عرب کو گزشتہ تاریخ میں فقط جاننا ہے، قبائل عرب کو آنے والی تاریخ میں بھی جاننا ہے کہ کون اس قبیلے سے، کس بطن سے کون سا بچہ پیدا ہوگا. یہ عقیل بتائیں گے، کوئی اور نہیں بتائے. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اس قوت کو ذرا سمجھ لیجئے آپ. ہم یوں ہی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، رسم نہیں ہے یہ، خالی یہ کوئی ریچول نہیں ہے، یہ کوئی پوجا کی منزل نہیں ہے، یہ تعقل کی منزل ہے جس میں آپ بیٹھے. تو اب یاد رکھیے، تو وہ نصاب. اور جب مسلم کا تذکرہ آئے تو آپ کو معلوم ہے کوئی لفظ آپ اختیار نہیں کر سکتے مگر ایک لفظ. باپ کو کہا نصاب، بیٹا ہے نباز، جو یعنی فقط یہ نہیں، حالات و واقعات جس کو کہتے ہیں کہ پورے ماحول کی نبض پہ جو انگلیوں کو رکھ دے، وہ ہے مسلم. وہ طے کریں تو پھر حسین طے کریں، وہ طے کریں تو پھر حسین طے کریں. ہمارے پاس، آپ عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تقریر نے ایک عجیب صورت اختیار کر لی ہے. اتباع رسول عنوان ہے، اتھارٹی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے کہ یہی میرا عنوان رہے گا. مگر کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر اس تذکرے کو ذرا سا آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی اور نہیں، ارشد تلامذہ میں ہیں عبداللہ ابن عباس امیر المومنین کے. کہتے ہیں، یعنی جس کو آپ اردو زبان میں کہیں گے نا شاگرد رشید، وہ منزل ہے، وہ منصب ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہ روایت کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ قابل قبول راوی ہے. مسلمانوں کے لیے اس راوی کی صحت پر دو رائے نہیں ہیں. ینگیسٹ
ایک ان کے لیے ہمیشہ کہا گیا، اور دوسرے وائزسٹ، کہ جس کی حکمت، جو وزڈم میں انتہا پہ ہو. اور جب اس سے پوچھا جائے امیر المومنین کے بارے میں کہ اپنے علم کا تقابل تو کرو شاہ ولایت کے مقابلے پر، تو اس نے یہ کہا کہ وہ ایسی کیفیت کہ جہاں مسلسل باران پڑ رہی ہو، بارش جہاں مسلسل ہو، وہاں اس کے مقابلے پہ ایک قطرے کی کیا حیثیت ہوگی. ایک قطرہ، ایک، اس سے زیادہ اپنی حیثیت کو نہیں بتایا ہے. اور یہ جب روایت کرتے ہیں تو کامل روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابا سے بڑا سبق. بے اختیار پوچھا امیر المومنین نے سرکار رسالت مآب سے، اِنَّکَ تُحِبُّ عَقِلًا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال بھی ضروری ہے جاننے کے باوجود، اور یہ جواب بھی ضروری ہے جاننے کے باوجود، کیونکہ سوال تاریخ میں رہے گا، جواب بھی تاریخ میں رہے گا، ورنہ تو سب ہی جانتے ہیں. آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت بھی ہو، لیکن ہم اور آپ، کیا ہوتا ہمارے ساتھ؟ ہم اور آپ پھر ظاہر ہے کہ بے خبر رہتے. آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں تو بے اختیار کا وہی واللہ، خدا کی قسم، ہاں امیر المومنین کو جواب دے رہے ہیں سرکار رسالت، وہی واللہ لأحبہ بحبین، میں محبت کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، دوست رکھتا ہوں اس کو. کاہے سے؟ بحبین. یہ ایک حب، ایک محبت نہیں ہے، یہ حبین ہے، دو ہے، دو. حبن لہو وحبن لحب ابی طالب. یہ محبت کا سفر دیکھیے آپ ذرا، محبت ٹریول کیسے کرتی. انہوں نے کہا کہ ایک نہیں، دو طرح سے محبت ہے. ایک تو خود اس کی اپنی محبت جو میرے دل میں، اور ایک میرے چچا کی محبت ہے، یعنی بتوسط، بذریعہ، بطریق، براستہ، بواسطہ، یہ محبت کا سفر ہے. آپ کے پاس آپ کے علاوہ اس سفر سے کوئی واقف ہی نہیں کہ کس طریقے سے محبت منتقل ہوتی ہے. محبت ہے خود اس سے محبت، اور پھر ابی طالب کی محبت، باعث محبت، یہ ہے محبت. اور اس کے بعد کہا، بے اختیار کہا، اور یہ تاریخ ہے، عبداللہ ابن عباس کی زبانی بیان کر رہا ہوں کہ بے اختیار کہا ولدہ مقتولا فی محبت ولدک، عقیل کا بیٹا تیرے بیٹے کی محبت میں قتل کیا جائے گا. یہ مسلم ابن عقیل کا احوال، یہ مسلم ابن عقیل کا احوال بیان کر رہے ہیں سرکار رسالت مآب. آپ اگر اس پر ذرا سی توجہ دیں تو ہم مضمون سے باہر نہیں ہیں، ہم بھی تو اتباع رسول کر رہے ہیں، ہم بھی تو متابعت کر رہے ہیں، ہم بھی تو اطاعت کر رہے ہیں، ہم بھی تو ظاہر ہے کہ نقش قدم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو جب یہ ہماری کیفیت ہے تو وہاں کہہ دیا اس وقت یہ محبت کیسے منتقل ہوتی ہے کہ
عقیل کا بیٹا تیرے بیٹے کی محبت میں مقتول ہوگا، قتل کیا جائے گا. اور اس کے بعد کہا فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. یہ مسلم کا حال رسول بیان کر رہے ہیں. رسول فرمایا کہ عالم یہ ہوگا کہ مومنین کی آنکھیں اشکبار ہوں گی اس کے بیٹے کے لیے، مسلم کے لیے. اور فقط یہی نہیں، یصلی علیہ الملائکۃ المقربون، اس پہ درود و سلام بھیجیں گے وہ ملائک جو مقرب ترین ہیں. یہ دیکھیے یہ فضائل مسلم ہیں، اس کو مصائب نہ گردانی ہے، اس کو مصائب نہ جانی ہے. جس کے فضائل کا اعلان سرکار رسالت آپ کر چکے ہوں اور وہ یہ کہہ چکے ہوں کہ یہ وہ ہستی ہے، اس کا بیٹا جو ہو تو ہے وہ تو ہے. چچا کو بھی دیکھا، عقیل کو بھی سمجھا. اب بات ہے مسلم کی کہ جانتی دنیا ابھی نہیں ہے مگر پہچنوا رہے ہیں ان اوصاف کے ساتھ جس میں کوئی چیز پرائمری نہیں ہے سوا محبت کے. تنہا محبت. پورا دین محبت پر ہی تو ہے. پورا دین، یہ تو احادیث میں آپ نے پڑھا ہے نا. محبت کچھ نہیں، نام بدل دیجئے، یا محبت کہیے یا دین کہیے. یہ تعریف دین ہے. یہ ایسے ہی آپ کے پاس نہیں آتے ہیں لوگ، ایسے ہی دروازوں سے اور لوگ نہیں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے یہ پیغام عام ہے محبت کا. اب جہاں تک پہنچ جائے، یہ جہاں تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد بے اختیار وہ جو روایت کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا. فَبَكَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حَتَّى جَرَتْ دُمُوعُهُ عَلَى صَدْرِهِ. اب مسلم کے نوحہ خان کہیے، مرثیہ خان کہیے، غم گسار کہیے، پرسے دار کہیے، عزادار کہیے، سرکار رسالت مآب ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے دیکھا، بآواز بلند رسول نے گریہ کیا، اور ایسا گریہ کیا کہ جس میں آنسو آنکھوں سے نکل کے سینے تک آ گئے. میں مجبور تھا اس ذکر سے، میں مجبور تھا اس ذکر سے، مجھے یہ ذکر کرنا تھا، اس لیے کہ اگر یہ ذکر نہیں کیا جاتا تو قیامت میں پرسش ہو جاتی، قیامت میں پوچھ گچھ ہو جاتی. شاید یہ سوال قائم کیا جاتا کہ تیرے علم میں تھا تو نے بیان کیوں نہیں کیا. سرکار رسالت میں اب آپ یہ اسٹیپس کو دیکھ رہے ہیں. سوال ایک ہے، کیا آپ محبت رکھتے ہیں عقیل سے؟ ارے بات تو ختم ہو گئی تھی نا کہ عقیل سے محبت ہے، بس کافی ہے. مگر یہ نسلاً بعد نسل یہ بیان کرنا اور اس کے بعد ایسے عمل کو اختیار کرنا کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اشکبار ہوئے، غم گسار ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں ہم سب ہی ملتجی ہیں اور التجا یہ ہے کہ آپ ہیں، آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے ہمارا والی و وارث. اس عمل کی آپ گواہی دیجئے قیامت میں کہ ہم نے آپ کی ایسے اتباع کی ہے، جو عمل آپ نے اختیار کیا تھا ہم نے اس کی اتباع کی. بہرحال یہ وہ ذکر ہے
کہ جو لازمی ہے اب میرے لیے کتنا اطمینان ہے. آپ کہتے ہیں حسین پہ کیوں روتے ہو, میں کہتا ہوں مسلم پہ کیوں روتے ہو. آپ حسین کے پہ رونے کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں مسلم پہ کیوں روتے ہو بھائی. ابھی تو کربلا واقع بھی نہیں ہوئی. کربلا سے پہلے جس نے کربلا کو نافذ کر دیا وہ ہے مسلم ابن عقیل. جملے کو یاد رکھیں گے آپ. مجھے دیکھیے یاد رکھیے ایک بات کو, قبلہ گاہی یاد آ گئے. اس وقت خطیب عالم اسلام حضرت علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ, آپ ان کے تو ظاہر کے برسی کے 50ویں برس میں پہنچ گئے, مگر دیکھیے فکر ہے کہ جب ٹریول کرتی ہے اور مبنی بحق ہو تو وہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ مسلم پریامبل ہے کربلا کا. یہ ان کے لفظ ہیں, یہ مقدمہ کربلا مسلم ابن عقیل. مقدمہ یعنی جو مقدم ہو. اب سب مؤخر ہیں جس کو تقدیم تقدیس کی صورت میں اور تمجید کی راہ میں وہ دے رہا ہو پیدا کرنے والا, تو اس کے مقام اور اس کے منزلت کا کیا عالم ہونا چاہیے. جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, جو کر دیا وہ کر دیا. کوئی دنیا کا عالم اور فقیہ, یہ دو لفظ استعمال کر رہا ہوں, مورخ کو تو پیچھے رکھیے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امپلس تھا مسلم کا. نہیں, یہ مسلم کا امپلس نہیں ہے, یہ کمال تعقل مسلم ابن عقیل ہے کہ جو فیصلہ کیا مسلم نے وہ برحق ہے, اور اس فیصلے کو سلام کیا ہے سید الشہداء حسین ابن علی نے. کورس کربلا کے کورس کو ڈٹرمن کرنے والا کیا لائن آف ایکشن ہوگا. یہ انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, مجبوری میری یہ نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, لیکن صرف بتانا چاہتا ہوں ان بچوں کو کہ جن کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ سمجھیں, شخصیات میں شخصیت کو بھی سمجھیں کہ کون ہے وہ کون ہے وہ سمجھیے. یعنی جو آپ کے لائن آف ایکشن کو ڈٹرمن کر دے کہ اب کربلا یوں ہوگی, تو اب آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن ساز ہے مسلم. بہت غور سے سنیے ایک ایک لفظ کو. آپ کے یعنی کربلا کے لیے آپ کے ذہن کو آمادہ کرنے والا مسلم ہے. یہ جملے میرے بہت اہم ہیں, ان کو یاد رکھیے. میں ناز کرتا ہوں آپ کی سماج, میں اور کچھ نہیں ہے. یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جو کل کے جناب سے کوئی پوچھے کہ کربلا کا ذہن ساز کون ہے, کارساز تو کوئی اور ہے, ذہن ساز کون ہے, تو آپ کہیں مسلم ابن عقیل, جس نے ہر مومن کو نہیں, اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ تخصص کی ضرورت ہے, ہر ذی ہوش مسلم کو, ہر ذی ہوش مسلم کو خبردار کرنے والا کوئی اور نہیں ہے, پھر مسلم. اس طرح سے آپ کو کربلا سے متعلق کر دیا, اور جو کیفیت اور جو حیثیت ہے وہ میں ڈٹرمن نہیں کرتا ہوں کہ وہ کون ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اب بات میں بات آ ہی گئی ہے, اور آج کی تقریر یوں ہی صحیح کہ اتباع رسول کے ضمن میں اگر ہم حضرت مسلم ابن عقیل کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جہاں ایسے نامے کہ جن کو آخر میں تاریخ نے ایویلیویٹ کر کے کہا وہ نامے نہیں تھے, وہ دغا نامے تھے, علل اتصال آئے ہیں سرکار سید الشہداء کے پاس, مسلسل آئے ہیں, لگاتار آئے ہیں, اور ان کا عالم یہ ہے کہ کچھ نہیں کہتے, صرف اتنا کہتے ہیں. اور لفظ دیکھیے کہ عجیب استعمال کیا ہے آپ کا مقاتل میں, سارے مقاتل میں یہ دو لفظ رکھے ہوئے ہیں,
کہ جہاں سرکار سید الشہداء کے تعلق سے کہا العجل العجل، عجلت کیجئے، آئیے، آ جائیے، فَأَقْدِمْ عَلَيْنَا، ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس آئیے، ہمارے ساتھ ہو جائیے، اور پھر لَكَ جُنْدًا مُجَنْدَهِ، آپ کے لیے لشکر تیار ہیں، آپ آئیے۔ اور وہاں جواب دینے والا جواب دے رہا ہے جب تک مسلم نہیں کہیں گے، جب تک مسلم نہیں لکھیں گے، جب تک وہ اس بات کو پختہ نہیں کریں گے، اس وقت تک تو میں نہیں آتا۔ یہاں تک کہ کہا لیس علینا الامام، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ اب یہ لفظ امام ہوتے ہوئے نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ کیا جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے؟ جو چاہے کہیے، لیس علینا الامام، ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی پیشوا نہیں۔ تو آپ آئیے، اور ایسے نہیں بلکہ یہ کہ بہار آ گئی ہے، زمین سرسبز ہو چکی ہے، درختوں پہ پتے آ چکے ہیں، ہر طرف شادابی ہی شادابی ہے، بس ایک آپ کی کمی ہے، آپ آئیے، آپ آئیے۔ تو بس اتنا کہا کہ مجھے بلاتے ہو تو سنو، انا باعث الیکم اخی وابن امی ثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں۔ تم کہتے ہو تمہارا امام کوئی نہیں ہے، ایک ایک لفظ بہت 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 غور طلب ہے۔ تم کہتے ہو تمہارے پاس امام نہیں ہے، اب میں تم میں بھیج رہا ہوں۔ لفظ تو باعث ہے، لفظ تو باعث ہے۔ خدا کے تعلق سے اگر یہ لفظ آ جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو مخلوقات کو ایجاد کر دے۔ خدا کے تعلق سے اگر یہ لفظ آ جائے، لفظ بعث، تو مردوں کو زندہ کر دے۔ حسین کے تعلق سے یہ لفظ آیا تو کم سے کم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین مقرر کر دے۔ انی باعث الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، نہیں مقرر کر رہا ہوں، نہیں مبعوث کر رہا ہوں، میں مبعوث کر رہا ہوں۔ یعنی اتھارٹی دیکھیے ذرا، یہی تو اختیار کی گفتگو ہے۔ اتھارٹی دیکھیے، میں، تم نے کہا امام نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں میں بھیج رہا ہوں۔ اب دیکھیے وہ نسبتیں دیکھیے۔ عقی سب سے پہلی چیز تاریخ میں، عقی یہ اخوت سمجھ میں آ جاتی اگر علی کی معرفت ہوتی امت کے پاس۔ کس لفظ کو چنا ہے؟ یہ لفظ کے آپ اس دیکھیے نا، چناؤ کو دیکھیے، جو سلیکشن کہتے ہیں نا، یہ اسی لیے جب آپ کے پاس اس طرح کے خطبات آتے ہیں اور اس طرح کے موضوعات آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ لفظ کے استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہیں قوت فلاں کے ہاتھ میں فلاں کا ہاتھ دے دیا، بھائی کو بھائی بنا دیا، نہیں، یہ گفتگو نہیں ہے۔ پورا آپ کو معلوم ہے عقد مواقعات موجود ہے اسلام کی تاریخ میں، لیکن اس کے باوجود جب حسین کہیں حسین میرا بھائی میرا، تو ایسے یہ جیسے رسول کہیں علی میرا بھائی ہے میرا۔ عقی وابن امی، دیکھیے پھر وہ دیکھیے، ابن عم ہے میرا، ابن عم ہے، اور اس کے بعد کمال کر دیا حسین ابن علی نے، وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، میرے اہل بیت میں معتمد ترین، جس پر میرا اعتماد کامل ہو۔ میں نے لفظ یقین نہیں کہا، یقین کامل نہیں، اعتماد کامل۔
معتمد جس پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بھروسہ کیا جائے، یہ ہے معتمد ثقہ، یا آپ کہتے ہیں ثقتی، لیکن فقہا نے اس کو کچھ اور منزل پہ پہنچا دیا، کہا یقیناً معتمد تو ایک اچھا ترجمہ ہے، قابل اعتماد تو ایک اچھی گنجائش ہے، مگر ثقہ ایسے شخص کو قولاً و فعلاً جہاں تضاد نہ ہو، جو کہہ دیا وہ کر دیا، جو کر دیا وہ کہہ دیا تھا تو کر دیا۔ یہ ہمارے پاس یہ کوئی اس تقریر میں اشکال نہیں ہے۔ آج آپ تو یعنی کسی طور پر زبان کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ مشکل زبان تھی۔ آج تو میں احوال پڑھ رہا ہوں، آج تو صرف احوال پڑھ رہا ہوں، تاکہ میں بھی تو ٹٹول کے دیکھوں، میں بھی تو ٹٹولوں کہ آخر گنجائش کہاں تک ہے۔ تو اب آپ کو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اخی وابن امی ثقتی من اہل بیتی، یہ اہل بیت، میرے اہل بیت، اہل بیت، رسول کہہ چکے ہیں یصلی علیہ ملائکۃ المقربون، درود بھیجتے ہیں اس پر وہ ملائکہ جو مقرب ہیں، پہنچے ہوئے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ ملائکہ خالی نہیں کہا، ملائکۃ المقربون، تقرب پائے ہوئے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو چار کے تو نام آپ کو معلوم ہے نا، آپ جبریل پہ تو نہیں رکیں گے، آپ تو کہیں گے وہ میکائیل بھی ہے، وہ عزرائیل بھی ہے، وہ اسرافیل بھی ہے۔ یہ سب دعائیں دیتے ہیں مسلم کو، یہ سب دعائیں دیتے ہیں۔ دعا کاہے کے لیے دی جاتی ہے نہیں معلوم؟ دعا کاہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اگر آپ کو اس آیت کے معانی و مفاہیم سے آگہی ہے بعنوان درود و سلام، تو اس آیت سے ہٹ کر کسی درود و سلام کا تصور نہیں ہے۔ مسلم کی ذات کہ حسین کہے میرے اہل بیت میں، رسول کہے قابل درود و سلام، تو پھر کیوں نہ مسلم پہ بھی ہم ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجیں۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے اس بات کو، یاد رکھیے اس چیز کو، یاد رکھیے، ذہن میں یاد رکھیے۔ سب ہونے، اب تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ آپ کہیں کہ کون زیارت پہ جا گیا اور کون نہیں گیا، سب ہی ماشاءاللہ بحمداللہ زائر ہیں۔ مگر جب کوفے کی آپ اس مقام پر جاتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں جہاں مرقد مسلم ہے نا، تو وہاں پہ آپ جا کے یہ کہتے ہیں میں زائر ہوں، زائرن عارفن بحقن، ایسا زائر ہوں کہ جو آپ کے حق کا عارف ہے۔ یہ آپ جا کے، یہ اذن دخول کے وقت ہے، یہ ایسے ہی نہیں آ گیا اپنا بستر اٹھا کے، نہیں ایسے نہیں آ گیا آپ تکیہ اٹھا کے، ہاں آپ تو تکیہ کرنے کے لیے آئے، یہ زبان ہے، آپ تو اب ان پہ تکیہ کریں۔ کاہے کا تکیہ؟ شفاعت کا، شفاعت کا۔ آپ لے جائیے نا ملان حسین سے۔ جب ہم نے آج اتنا تذکرہ آپ کا کیا ہے تو ایک ذمہ داری تو آپ کی بنے گی نا۔ ہم کون ہیں؟ مجلسی ہیں ہم سب، اور
کس کی مجلس کر رہے ہیں؟ حسین ابن علی کی مجلس کر رہے ہیں. تو آپ سن رہے ہیں تو ہمیں لے جا کے ملا دیجئے, ہماری مشکل کو آسان کر دیجئے. آپ کیجئے نا, ہمیں اب کیا ضرورت ہے, ہمیں پرواہ کیا ہے, ہمیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ایسے تذکرے فقط یہ سمجھ کے کہ آج محرم کی پہلی ہے یا دوسری ہے, یہ تاریخ آج اتنی نہیں جتنی کہ آنے والی تاریخیں, نہیں, ہر تاریخ ایسی ہی ہے. ہم آئیں گے 5 کے بعد, ہم آئیں گے 7 کے بعد, ہماری شرکت ہوگی 8 کے بعد. کچھ نہیں ہوا تھا 5, 7, 8 کو. یہ بھی تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کچھ تاریخیں دیکھے کہ دیکھے تو صحیح کہ تاریخوں سے تمہاری نسبت بنتی بھی ہے کہ نہیں. اگر تاریخ سے نسبت نہیں ہے تو شخصیت سے تمہاری نسبت کیا بنے گی؟ یہ تو پیغام ہے بچوں کے لیے, وہ سمجھیں اس بات کو, ان کو بتایا جائے کہ اہم اور غیر اہم کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے پاس ہر دن مہم ہے, ہر دن مہم ہے, مگر اس اہم دن کو سر کیا اگر ہے تو انہی ہستیوں نے سر کیا جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اشہد انک اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہادہ. ارے یہ پڑھ رہا ہے نا, جا کے آپ یہ پڑھ رہے ہیں, آپ گواہی دیتے ہیں. آپ کے مرتبے کو کتنا بلند کر دیا معصوم نے, کتنا بلند مرتبہ بنا دیا آپ کو کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلم, ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا, آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا, آپ ہی ہیں جس نے معروف کا حکم دیا, آپ ہی ہیں جس نے منکر سے منع کیا, اور آپ ہی ہیں جس نے اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے. اور پھر کون ہے آپ؟ قتلتا علی منہاج المجاہدین فی سبیلہ. یہ مسلم ہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قتل ہوئے اس راستے پہ چلتے ہوئے جو مجاہدین نے اختیار کیا تھا, راہ خدا کو ایک مرتبہ لیتے ہوئے. وہ آپ ہیں حتی لقیت اللہ عز وجل وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ. اب یہ ایک فقرے پہ میں مجلس کو تمام کر دوں. یہ سب آپ کرتے چلے آئے, نماز آپ ادا کر رہے ہیں, زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں, معروف کا حکم آپ دیتے ہیں, منکر سے آپ روکتے ہیں, اللہ کی راہ میں جو حق ہے جہاد کرنے کا وہ آپ جہاد کرتے ہیں, مجاہدین کے منہاج پہ, نہج پہ, طریقے پہ آپ چلتے ہوئے قتل ہو رہے ہیں. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. حتی لقیت اللہ عز وجل, یہاں تک کہ آپ اللہ کے ملاقاتی ہوئے. وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ, ہم گواہی دیتے ہیں مسلم ہم کہ آپ قتل ہوئے, اور قتل ہونے کے بعد اس کے ملاقاتی ہوئے. یہاں تک کہ آپ ملاقاتی ہوئے جبکہ پیدا کرنے والا آپ سے راضی تھا. حتی لقیت اللہ عز وجل وہو عنک راض. رے الف زوات اور 2 تنوین نیچے. سمجھ گیا؟ یہ آپ گواہی دے رہے ہیں, آپ, یہ آپ. اب آپ کو معصوم نے اس قابل سمجھا کہ ہر دور میں آپ سے گواہی دلوائی جائے. آپ سے اپنے مرتبے کو جانیے کہ آپ کیا ہیں, کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. آپ کسی کے دائرے اختیار میں نہیں ہیں, مگر ہیں تو پس ایک گھرانہ جو آپ پر مختار بنا ہوا, جو آپ پر حاکم بنا ہوا, جو آپ پر حکومت کرتا ہے. آپ ہیں, آپ ملاقات. ارے خدا سے ملاقاتی, خدا سے لقاء طے اگر ہے تو ہم اور آپ کہاں, کیفیت ہم
وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، آپ اس کیفیت میں ملاقاتی بنے کہ جس میں وہ آپ سے راضی تھا، راضی۔ اب جب مسلم کی یہ منزل ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئن، آجا ہماری بارگاہ میں رجعت کر، لوٹ کے آجا اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی، اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا، بندگان خاص میں ہے تو، دروازے کھلے ہیں تیرے لیے۔ ایسا بھی ویلکم کہیں ہوا کہ یہ دروازے کھلے، اب داخل ہو جا جنت میں داخلہ؟ ایسے نہیں، اب ہو جا۔ اب اس کے بعد کیا مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنت میں سردار ہیں؟ یہ کون ہیں؟ ان کا مقام کیا؟ رسول کہتا ہے تو نتیجے میں فجر کے کہتا ہے۔ اس سورہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ علماء نے لکھا یہ سورہ حسین ابن علی۔ اٹھا کے دیکھیے نا تاریخ کی کتابوں کو، تفسیر کی کتابوں کو، اور اس میں اور وہ حسین بھیج دیں مسلم کو۔ اور ایک مرتبہ کہا یاد رکھو تم نے چونکہ امام کا تذکرہ کر دیا ہے، مال امام الا الحاکم بالکتاب۔ سنو تمہیں بتا دوں کہ امام کون ہوتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو کتاب پر عامل رہے اور سب کو معمول بنائے۔ بہت غور سے سنیے، حاکم بالکتاب کا ترجمہ کتاب پہ حکومت نہیں ہے۔ کتاب پہ حکومت کا تصور دو طرح سے ہے، پورا عامل کتاب ہو اور پھر فقط خود عامل نہ ہو بلکہ اپنے عمل کے نتیجے میں کتاب الہی کی طرف امت کو بلائے، اشارے کر کر کے کتاب کی طرف توجہ خالی نہ دلائے کہ کتاب یہ کہتی ہے، نہیں، حاکم کتاب ہوں یعنی عامل کتاب ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے، لیسا علینا الامام کہتے ہو نا، امام نہیں ہے۔ امام کے متعلق سمجھو بھی پہلے، ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے اس وقت کہ جب حالات دیگرگوں ہو رہے ہیں، حالات کا یہ عالم ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے پر خطر ہو رہے ہیں، سارے راستے بند کروا دیے۔ آپ کہہ رہے ہیں بصرہ کا راستہ بند، شام کا راستہ بند، قادسیہ کا راستہ بند، واقعیہ کا راستہ بند، خزیمیہ کا راستہ بند، سارے راستے بند ہو گئے حسین ابن علی پہ کہ اب کہیں نہ جائیں، آئیں تو پھر کوفے آئیں۔ اس میں یہ خطبات ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں، ہم جب بتلا رہے ہیں کون ہوتا ہے امام؟ حاکم بالکتاب والقائم بالقسط، عدل و قسط پر خود قائم رہتا ہے تو قیام کا حکم بھی دیتا۔ یہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، داعن بدین الحق، وہ دین حق کا دائن ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ دیتا ہے تو دین پہ اس کا حق بھی بنتا۔ ایسے ہی دین پہ حق نہیں بن جاتا سب کا، ہمارا تو حق ہے۔ اب کیا دیا تم نے؟ راہ خدا کو چھوڑو، دین کے لیے کیا کیا؟ دین کے لیے کیا کیا؟ اتنا نتھرایا ہوا موضوع بنا دیا حسین نے۔ گزشتہ ساری خلافتیں، حکومتیں ایک طرف، اور اب بتایا کہ پیشوا رہبر کون ہوتا ہے، وہ جو عامل بے کتاب ہو۔ اب آپ کہیں شکلیں کس کس کی نظر آ رہی ہیں، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ وہ صدر اول میں کوئی ہو، وہ راشدین میں کوئی ہو، وہ اموی میں کوئی ہو، وہ بعد میں عباسی میں جا کے کوئی ہو جائے، حاکم بالکتاب کوئی نہیں ہے۔ قائم بالقسط
داعٍ بدین الحق، اور پھر یہ نہیں والحابس علی نفسہ ذالک للہ والسلام، یہاں تحریر کو ختم کر دیا حسین نے۔ تم تو پوچھتے ہو کہ امام نہیں، ارے فقط ایسا نہیں ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں، ان سب سے بڑھ کے آخری چیز یہ کہ خدا اور رسول کا خوف دل میں رکھ کر اپنے نفس کا محاسب ہو، دوسرا حساب نہ لے کتنا بنایا اور کتنا گنوایا، نہیں، خود اپنی ذات پر محاسب ہو، محاسبہ ذات کا کرنا جانتا ہو، کس کے لیے؟ دنیا کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہیں، للہ، فقط اللہ کے لیے۔ یہ تقریر میں یہاں ختم کر رہا ہوں، 5 دقیقے شاید بڑھ جائیں، مگر میں کیا کروں؟ وہ خط جب لکھ کے دیا ہے تو اس میں آخر تک مجھے جانا تھا، والسلام۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد، کہنے کے بعد، اب بس تم پہ سلام۔ اب ظاہر ہے کہ سلام تو السلام من اتبع الہدی بھی تو ہے نا، بھیجنے والے نے تو بھیجے نا اس طرح کے سلام، کون؟ جد نے تو بھیجے نا، ہاں، سلام اس پر ہے جو ہدایت کی اتباع کرے۔ تو یہ والسلام کے معنی بعد تم معمون ہو گئے، تم محفوظ ہو گئے، نہیں۔ اس والسلام، اگر حسین نے والسلام کہا تو یہ طریقہ جد کا ہے، سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ میں دوسری تقریر ختم کر چکا، اب یہ ہے مسلم، اس ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ آئے کوفے، آئے 18,000 افراد نے بیعت کی ہے، 18,000، اور یہ بیعت کی تعداد آپ حیران ہو جائیں گے 40,000 تک جاتی ہے۔ میں نے اس گنتی کو لیا جس کے متعلق کہا کہ کم از کم 18,000 افراد کوفے ہاتھ پہ مسلم کے بیعت کی ہے، اور کچھ دن نہ گزرے تھے، وہی مسجد ہے، وہی کوفہ ہے، یمین یسار قلب ورا، چاروں طرف دیکھا۔ اب جب دیکھا کہ خود اپنی نماز مکمل ہوئی تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں نے کہا نا، مقدمہ کربلا کا قائم کر رہے ہیں مسلم، تو قدم قدم پہ آپ کو کربلا بنتی ہوئی نظر آئے گی، قدم قدم پہ کربلا آپ کو ہویدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آشکار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کہتے ہیں کہ گئے، اور ظاہر ہے کہ بہت محزون، بہت مغموم، اور یہ غم اور حزن آپ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ مولا آ جائے، اب دل و دماغ پہ کوئی نہیں ہے، صرف ہیں تو حسین ہیں، حسین۔ کس طرح سے میرے مولا و آقا کو میں کہوں کہ نہ آئی؟ خانہ طوعہ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں طوعہ، یہ نام آپ کو اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مومنہ ہے کہ جب مسلم کو اس نے دیکھا، اور جب 2 ہی یعنی دقیقوں میں اس نے یہ اندازہ لگایا کوئی اور نہیں، میرے گھر پہ تو مولا آ گئے، فرزند رسول آ گئے۔ قصہ مختصر یہ، ایک شب کے مہمان رہے، اور وہ شب بھی کیا شب تھی، مسلسل عبادتوں میں، تائیں کے طوعہ کے بیٹے نے جا کے ابن زیاد سے کہا کہ ہمارے گھر میں تمہارا مجرم پناہ لیے ہوئے ہے۔ یہ سننا تھا کہ محمد ابن اشعث کو 1 سوار نہیں، 10 سوار نہیں، 50 سوار نہیں، 500 سواروں کے ساتھ ایک مسلم کو کہ گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے نظر بند کیا جائے، قید دی جائے،
آئے مسلم ظاہر ہے کہ امام کے نہ صرف معتمد ہیں بلکہ اشارہ بھی امام ہی سے پاتے ہیں. کیا اشارہ ملا ہوگا مسلم کو؟ یہی نا کہ کسی کا گھر برباد نہ ہو، کسی کے گھر پہ چڑھائی نہ ہو جائے، کسی کی عزت و توقیر کہیں ختم نہ ہو جائے، کسی کی چادر کو کہیں کھینچا نہ جائے. خود باہر آ کے بیٹھ گئے. کہا طوع نے کیا ارادہ ہے؟ کہا کچھ دیر میں آتے ہیں مجھے لینے والے. مسلم ابن عقیل آئے اور کہتے ہیں ایسی جنگ کی ہے، ایسی جنگ کی ہے کہ چند ہی بچے تھے. محمد ابن اشعث نے پھر ایک مرتبہ کمک کے لیے، مدد کے لیے ابن زیاد کو ایک قاصد دوڑایا اور کہا کہ مجھے اور فوجی چاہیے، مجھے اور سوار چاہیے. تو مسکراتے ہوئے اس نے وہ نامور سے کہا ارے ایک مسلم کو پکڑنے کے لیے تمہیں کتنی فوج چاہیے، کتنے دستے چاہیے؟ تو محمد ابن اشعث نے کہا یہ میں کوفہ کے کسی بقال سے نہیں لڑ رہا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سیف من سیوف محمد. محمد کی ایسی کئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے مسلم. اسیاف محمد میں سیف محمد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ٹائٹل کسی کو نہیں معلوم آج تک. مسلم سیف محمد ہے. محمد کی تلوار کا نام ہے مسلم ابن عقیل. ہاں ایک حکم آیا ایسے نہیں تو مانگتا جائے اور میں دستے بھیجتا جاؤں، یہ نہیں ہوگا. اب یہ نہیں ہوگا. تو کیا کرو؟ مکر کرو، دغل کرو، فریب دو، بہانہ بناؤ. ایک چاہ کو کھودا گیا، یعنی ایک گڑھے کو کھودا گیا، اس پہ خس و خاشاک ڈال دیے گئے، یعنی اسے پر کر دیا گیا، اور فوجیں پیچھے ہٹنے لگی، مسلم آگے بڑھنے لگے. تائیں کہ ایک قدم گیا چاہ میں، مسلم اس چاہ میں گر پڑے. کہتے ہیں یکا و تنہا مسلم پہ کہیں سے تیر چل رہے تھے، کہیں سے تلواریں چل رہی تھیں، کہیں سے پتھر برسائے جا رہے تھے. ہائے مسلم، آپ ہی تو تقدیم کربلا ہے، مقدمہ کربلا ہے. ایک تلوار کی ضرب کہتے ہیں لگی، اوپر کا ہونٹ پھٹا، خون جاری ہوا، مسلم کو گرفتار کیا گیا، مشکیں کسی گئیں، گھسیٹ کے باہر لایا گیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ طلب آب ہوئی، پانی کا کوزہ جب لبوں سے لگایا گیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ کہا انا للہ و انا. کیسے پانی پیتے، کیسے پانی پیتے. آنے والی تاریخ کو مسلم دیکھ رہے ہیں، میرا مولا بھی پیاسا. کیسے پانی مل جاتا، کیسے پانی مل جاتا. گھسیٹتے ہوئے گئے ابن زیاد کے دربار میں، اور جا کے کسی نے متوجہ کر کے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. بے اختیار کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوا حسین ابن علی کے. اور سنو اب قصہ مختصر، میری جان حاضر، مگر قریش میں کسی کو بھیجو تاکہ میں توصیہ کر سکوں، تاکہ میں وصیت کر سکوں. دیکھو پہلی وصیت تو یہ کہ جب کوفے میں آیا، آنے کے بعد مقروض ہو گیا، 700 درہم کا مقروض ہوں، مر جاؤں تو میری سواری بیچ دو، میری زرہ بیچ دو، میری تلوار بیچ دو. دوسری بات یہ کہ دیکھو اس شہر میں میرے بچے بھی آئیں، ان کو نہ بتانا، ان کو نہ بتانا. اور دیکھو اگر ان دو وصیتوں پہ عمل نہ کر سکو تو ایک میری تمنا، ایک تمنا ہے میری. کیا تمنا؟ کہا تمنا یہ کوئی جا کے حسین سے کہہ دے مولا نہ آئیے، مولا نہ آئیے. کہا اس کا تو وعدہ نہیں کر سکتے، اس کا وعدہ نہیں کر سکتے. گھسیٹتے ہوئے کہتے ہیں بام پہ لے گئے.
इमारत की छत पे ले गए। कोई कहता है वो कसरे दारुल अमारा था, कोई कहता है वो मकान की छत थी, मगर इतनी बुलंद थी कि जब किनारे पे जाके मुस्लिम ने देखा तो ऐसा लगा कि हजारों अफराद ईद की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ मुस्लिम ताकुल की ईद की सफर की आगाज कर चुके हैं कि अब ऐसी ईद होगी कि अक्लें नाश करेंगी मुस्लिम की कुर्बानी पर। ये कुर्बानी मुस्लिम की है, ये कुर्बानी मुस्लिम की है। मुश्कों को कहा खोल दो, 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दो। नमाज को पढ़ा है, आप उसी नमाज की गवाही दे के ही तो कहते हैं अशहदु अन्नका अक़मतस सलात। हम गवाही देते हैं कि आपने नमाजों को कायम किया है। और फिर एक मर्तबा कहते हैं कि जब नमाज से फरागत पाई तो एक रुख पे मुस्लिम ने सर को झुकाया और सर को झुका के कुछ नहीं कहा, चमकती हुई तलवार है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला देखिए ये तारीख इस्लाम में अबू अब्दुल्लाह हुसैन पर ज़ेरे शमशीर इस तरह से सलाम भेजा गया। कहते हैं कि मंजिले ज़बाला के करीब हुसैन बैठे थे, सर को झुकाए हुए थे। एक मर्तबा ताज़ीमन खड़े हो गए और एक रुख को इख्तियार करके कहा वालेकुमुस्सलाम या मुस्लिम। बहन बहुत करीब खड़ी हुई थी, बेख्तियार खेमे का पर्दा उलट के आई। एक मर्तबा कहा भाई किसके सलाम पे जवाब दे रहे थे? कहा ज़ैनब इधर आओ। हाय हाय तिल्ले ज़ैनबिया पे जिस तरह दिखाया ना उस तरह से तो नहीं, मगर एक अंदाज इस तरह से इख्तियार किया कि सारी जमीनों को पस्त किया, मुस्लिम जहां है उस जमीन को बुलंद किया। देखा तो देखा, सर को झुकाए हैं, तलवार चली, सर तन से जुदा हुआ, कुछ नहीं कहा। कहा ज़ैनब जरा रुकैया को तो बुलाओ, यतीमा मुस्लिम को तो बुलाओ। बच्ची को बुलाया, गोद में बिठाया, कहा 2 गोशवारे भी लाओ। 2 गोशवारे लाए, बच्ची के कानों में पहना है और कहा बेटे घबराना नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। करीब में सकीना है, देखती है कि जिसका बाप मर जाए उसको तमाचे नहीं पड़, उसका दामन नहीं। हुसैन हुसैन मातम Hussein, 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 زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔
زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا پہ تیرا ماتم رہے گا، بے وارثی ہو یا بے ردائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، پیغام تیرا مٹنے نہ دوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی، پیغام تیرا مٹنے نہ دوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی، پیاسی رہوں گی پیدل چلوں گی، مظلومیت کی بن کر گواہی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم، ہر روز ہوگا مثل محرم، ہر گھر میں ہوگا اب تیرا ماتم، ہر روز ہوگا مثل محرم، ہر روز ہوگا مثل محرم، دیکھے گی اب تو ساری خدائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، تابوت تیرا غازی کا پرچم اٹھتے رہیں گے دنیا میں ہر دم، تابوت تیرا غازی کا پرچم اٹھتے رہیں گے دنیا میں ہر دم، اٹھتے رہیں گے دنیا میں ہر دم، میں نے قسم ہے زہرا کی کھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا پرچم اٹھا کے غازی کا اپنے پورے کروں گی، میں تیرے وعدے پورے کروں گی، میں تیرے وعدے بابا کریں گے، مشکل کشائی دنیا میں تیرا ماتم، بیٹوں کا ماتم اس دن کروں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، بیٹوں کا ماتم اس دن کروں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، میں نے یہی ہے منت اٹھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گر لوں گی اس کا، چادر کے بدلے گر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گر لوں گی اس کا، نسل یزیدی دیکھی دہائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا میں تیرا ماتم رہے گا، زینب کا تجھ
دنیا ماتم رہے گا زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی دنیا پیاسے کا بے وطن کا شہ مشرقین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین 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 پیاسے کا بے وطن کا پیاسے کا بے وطن کا شہ مشرقین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین 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 کا جب ماہ محرم نے خبر غم کی سنا دی رخ کر کے بقیہ کا یہ مومن نے صدا دی تشریف لائی فرشے تشریف لائی فرشے عزا شہ کا بچھ گیا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا پیاسے کا بے وطن کا شہ مشرقین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا جب ماہ محرم نے خبر غم کی سنا دی رخ کر کے بقیہ کا یہ مومن نے صدا دی تشریف لائی فرشے تشریف لائی فرشے عزا شہ کا بچھ گیا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا مظلوم کے غم میں ہوئی مغموم خدائی پھر نام پہ پیاسوں کے سبیلیں ہیں لگائی گھر گھر میں ہے حسین کی گھر گھر میں ہے حسین کی غربت کا تذکرہ زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا مظلوم کے غم میں ہوئی مغموم خدائی پھر نام پہ پیاسوں کے سبیلیں ہیں لگائی گھر گھر میں ہے حسین کی گھر گھر میں ہے حسین کی غربت کا تذکرہ زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا زہرا قبول کیجئے
حسین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا پیاسے کعبے وطن کا شہ مشرقین کا زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا زہرا قبول کیجئے پرسا ہر موڑ پہ ڈھارس جو رہا بنت علی کی وہ جس کی شہادت پہ کمر کی جھکی تھی اس شیر کے کٹے ہوئے اس شیر کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ زہرا قبول یا حسین 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 کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا 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 خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا سب محرم کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا پشت میں حضرت شبیر کی بھی خم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے ساتھ کنبے کھولیے وارث آدم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا سا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم
دم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، پشت میں حضرت شبیر کی بھی خم آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 حسین کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، رشک جل ہے یہ سرزمین وفا، خون معصوم سے جس کو سینچا گیا، معصوم سے جس کو سینچا گیا، سو رہا ہے یہاں دل برے کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، کم نہیں ہے حرم سے یہ دشت ستم، کم نہیں ہے حرم سے یہ دشت ستم، یہ دشت ستم، آنکھ نیچی رہے سر رہے
خم سر کھلے یہاں سے گزرے ہیں اہل حرام، گڑ کی کھاتی روتی سکینہ گئی کربلا 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 آ گئی، ذرا ذرا ہے ایک داستان علم، ذرا ہے ایک داستان علم، خون ہی خون بکھرا ہے کربلا کربلا آ گئی، گودیوں میں نبی زادیوں کے پلے، میں نبی زادیوں کے پلے، گودیوں میں نبی زادیوں کے پلے، پلے جان دینے پہ اس طرح سے تھے تلے، دینے کو اس طرح سے تھے تلے، رکھ دیے خشک ریتی پہ پیاسے گلے، برشے خنجرے آ گئی کربلا 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 آ گئی کربلا